موضوعات پہ گفتگو کرتا ہوا فائنل اور حتمی فیصلے دیتا ہے. اگر ان میں سے ایک حتمی فیصلہ ٹوٹ جائے، ایک بات غلط ہو جائے تو قرآن نہیں، صاحب قرآن غلط ہو جاتا ہے. کتاب کا مصنف غلط نکلتا ہے. ہی از ناٹ گاڈ. گاڈ کی تعریف میں اگر کوئی چیز شامل ہے، آپ اس کو اللہ کہتے ہیں جو غلطی نہیں کرتا. اور اگر کتاب کی غلطی کنفرم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ نہیں رہتا، آپ کی جان ہی آزاد ہو جاتی ہے. آج شکایت بندہ. اب میں آپ کو دو چار اس انسیڈنٹل وضاحت سے میں مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اتنی ساری آرگومنٹس جو ہیں، اتنا سارا مطالعہ جو ہے، مختلف آیات قرآنی کے پس منظر کو ڈھونڈنا وہ ایک آدھ نشست میں تو نہیں ہو سکتا. بٹ آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین یو ون آف دی میجر اسٹیٹمنٹس وچ آر نون ٹو ایوری باڈی. ٹولمی نے جدول شمسی دی 3000 سال قبل، اور اس نے اس میں یہ کہا کہ زمین ساقط ہے اور باقی تمام ستارے اس کے گرد حرکت کرتے ہیں. یہ جدول نظام شمسی کا قائم رہا، اور اس کے بعد 1526 میں ایک دوسرا بہت بڑا کائناتی سائنسز کا جو آج بھی بابا آدم سمجھا جاتا ہے، کوپرنیکس، اس نے اس کو امپروو کیا. 1526 میں کوپرنیکس نے اس کو امپروو کرتے ہوئے کہا کہ ٹولمی واز رانگ. دی فیکٹ از دی سن از اسٹیشنری. دی سن از اسٹیشنری. سورج قیام پذیر ہے اور باقی ستارے اس کے ارد گرد حرکت کرتے ہیں. گیلیلیو کو نظام شمسی کی ترتیب میں کوپرنیکس کا تھیسس فٹ ہوتا نظر نہیں آیا، مگر کچھ انکویزیشن کے خوف سے، کچھ کرسچن مانسٹری کا دباؤ کی وجہ سے اس نے اس کو چھیڑا نہیں. دی کانسیپٹ کیپٹ آن رننگ ٹو دی ماڈرن ایج ٹل 1950s. اور 1950s میں ایک مزید سٹیٹمنٹ آ گئی کہ کائنات میں کچھ ثابت ہیں، کچھ سیار ہیں. بٹ دین وی گو ہیڈ، مگر اگلی بات میں آپ کو بعد میں ہوتا ہوں. اب واپس چلیے. ٹولمی اور کوپرنیکس کے درمیان قرآن نے کہا کیونکہ میں نے کائنات بنائی ہے، مجھے تم سے بہتر علم ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، کہ سورج، چاند، ستارے میں نے سب اپنے حکم سے مسخر کیے. کُلٌّ یجری الی اجل مسمى، یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک. یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک. قرآن نہ ٹولمی کے ساتھ ہے نہ کوپرنیکس کے ساتھ ہے. اپنی فائنلٹی پہ اتنا مضبوط ہے کہ 1500 برس پہلے نہ اس کے پاس دوربین ہے، نہ خوردبین، نہ وہ خلائی سیارگاہ کا مطالعہ کر رہا ہے. آؤٹ آف دا وے جسٹ بس اوپن ود اے اسٹیٹمنٹ، اور وہ کہتا ہے کہ سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ تو میں نے مسخر کیے ہوئے. اور لا آف یونیورس یہ ہے کہ کل یجری الی اجل مسمى، یہ تمام وقت مقررہ تک چل رہے ہیں. آپ میں سے کئی ہزاروں لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی. صرف وہیں پہ خدا باز نہیں کرتا. جو اس کتاب کا مصنف ہے ایک ہی دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ مزید اس کے آگے بڑھ جاتا ہے. کہتے صرف یہی نہیں ہے بلکہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. 1950s گئے، 80s گئے. You see, till the most modern telescopes were fitted. کوئی ماؤنٹ ہیلینا پر کچھ ریڈیو ٹیلیسکوپس ایجاد ہو گئی اور ایکسپلوریشن آف دا یونیورس شروع ہو گئی. اور بڑی دقیق النظری کے بعد، بڑے غور و خوض کے بعد، جدید ترین سائنسدانوں نے
ایک مکمل اور حتمی. It was not a hypothesis, it was not a theory, it was a law. اور law انہوں نے یہ دیا کہ everything is moving in the universe. Everything is moving in the universe. ملاحظہ کیجئے پھر کل یجری الی اجل مسمى، تمام چل رہی ہیں وقت مقررہ تک. اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے سر جیمز جینز کی کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس. اب آپ خود غور کیجیے، یہ ایک سٹیٹمنٹ، صرف ایک. اب ذرا ایک اور لے لیجیے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ کوئی زمین اس طرح بنی ہوئی تو نہیں آئی ہے، یہ تو پہلے آسمان کا حصہ اکٹھے تھے سارے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کے جدا کیا. اب آپ دیکھیے دا 27 تھیسائی آن دی ایگزسٹنس آف ارتھ، ان میں ایک بھی تھیسس اس سے ڈینائی نہیں کرتا کہ ارتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ ایز اوریجنل. اٹ واز اے پارٹ آف دا اسکائی تھرون اپارٹ اینڈ دین اٹ گاٹ کولڈ اینڈ اٹ از ایگزسٹنگ دی وے اٹ از. جیسے اب یہ موجود ہے ویسے ہے. وہی 1500 سال والا وہی دعویٰ چل رہا ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اور مزید اس پہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو کاسمولوجی کی بات ہے، اب ابتدائے حیات کی بات کر رہا ہوں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ تمام حیات کو میں نے پانی سے پیدا کیا. اور آج مجبوراً تمام تھیسس الٹتے پلٹتے ہوئے فائنلی بایولوجیکل لاز جب مرتب ہوئے تو آج کا بایولوجین یہ اٹیسٹ کرتا ہے کہ آل لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. یہ تیسری ہے. اب ذرا خیال کیجئے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بھی ہیں جو آپ کو اس سے بھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئیں. اور تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے، تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں. ہے یا تمر عمر صحاب، یہ تو سرمئی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی صاحب جب آسٹروناٹ نے اوپر سے پہاڑوں کو دیکھا تو اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی، اٹ واز اے لٹرل ٹرانسلیشن آف گاڈز ورڈز کہ آئی ایم لوکنگ ایٹ دا کلاؤڈز ماؤنٹنز دے لک لائک ملٹی کلرڈ کلاؤڈز رننگ along the earth. مگر یہاں آپ کہہ سکتے ہیں زمین کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. But if you insist on this, and over the last 10 years, these have been able to discover another movement. All mountains are shifting. They are moving inside. They are changing place because of speed. اب تو سب سے بڑی چوٹی تھی پہلے، سب سے بڑی نہیں رہی. جو کبھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی وہ بلند تر ہو گئی. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچیے، میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ وائی دس اتھارٹی از سو انفالبل. ہوزی یہ کون ہے؟ جب تک آپ اتھارٹی کو غلط ثابت نہیں کرتے اس کے سارے کلیم ماننے پڑتے. جب تک وہ اپنے آپ کو آپ اسے کچھ بھی کہہ دیں، یہ اصول ہے، لاجک ہے، منطق ہے کہ اس کا وجود نہ ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب اس کی آپ ڈیٹا کو غلط ثابت کریں. اٹ از آن یو. دی onus of denial is on you, and there is only one way to deny him, to refute his data, to tell him that you are wrong, you are not God, you are imposter. اسے بتانا پڑے گا کہ یہ دعویٰ باطل ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا، تو خدا ہے ہی نہیں ہے، تیری تو اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. How can God be wrong? And if he is not wrong, he is God. He is God. اب دیکھیے، اب ذرا پانسا پلٹائیے. Don't go for only the scientific one. عمرانیات کی بنیاد تو اللہ نے نہیں رکھی. This is one of the modern knowledge. مگر عمرانیات کی بنیاد اللہ نے اس وقت رکھی جب اس نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اے اہل عقل غور کرو، ہم نے قصاص میں زندگی رکھی. ہم نے زندگی بچائی ہی قانون قصاص سے ہے. اگر قصاص کا قانون نہ بناتا میں
تو تم آپس میں لڑ کے مر جاتے، تم ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. اینڈ دس از واٹ ہیپن. گو ٹو دا بیسک فلاسفرز آف اینتھروپولوجی جو نسل انسان و معاشرے کی ترقی پہ غور کرتے ہیں، سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ پہلا قانون جو نسل انسانی میں بنا وہ قانون قصاص ہے. پرنس حمورابی آف بیبیلون پہلا لا گیور سمجھا جاتا ہے. بیبیلون کا پرنس حمورابی کو پہلا لا گیور کہا جاتا ہے. اس کے کتبے پڑھ لیجئے، قرآن کی آیات پڑھ لیجئے. آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ دونوں ملتے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ قرآن کے زمانے میں یہ کھنڈر ایجاد نہیں تھے. سمجھ لیٹر ڈسکوری. اور اگر کتبے لکھے ہوئے بھی کوئی تھے تو انلکیلی پروفٹ واز ناٹ اے لٹریٹ مین. سب سے بڑی آرگومنٹ جو اللہ نے پروفٹ کے وجود میں دے دی کہ بڑا ہی کرم فرمایا کہ انہیں الٹریٹ بنا، نبی امی کا تفاخر دیا تاکہ یہ کسی سے کچھ اور سیکھے. جو کچھ اس نے کہنا ہے مجھ سے کہے، جو کچھ سیکھنا ہے مجھ سے سیکھے. ایسی دیٹ ہیپنس کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پڑھا. سرکار سعد مآب نے اس شعر کو دہرایا، شعر غلط پڑھا. ابو بکر صدیق یا رسول اللہ ایسے نہیں ایسے ہے، پھر پڑھا. آپ نے پھر پڑھا، پھر غلط پڑھا. تو ابو بکر صدیق نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ رسول ہیں، آپ شعر و شاعری کے لیے ہیں ہی نہیں، آپ کو ہے کیسے؟ But see, we have to confirm this is a law. اگر آپ کے پاس لاجک ہے، اگر آپ کا منطق ہے، تو آپ کو قرآن کا وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو آپ کے سامنے بکھرا پڑا ہے، آپ اسے مربت و محبت سے نہ پڑھیے، جزدان میں مت سجائیے، پورے کریٹیکل فیکلٹی کے ساتھ پڑھیے. کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ایک آیت اس کی غلط ثابت کر میں آپ کے ساتھ ہوں. I will also deny it. مجھے بھی ایسا خدا نہیں چاہیے جو میری طرح ہی غلطیاں کرتا. But you see, over these 30 years, I have miserably failed. I have miserably failed to prove him wrong. I believe in him because he is always right. This is the problem. اس کا ایک ایک لفظ سچا. ابھی ذرا اور دیکھ لیجیے. You say psychology, he gives the basic statement of psychology. کہتا ہے وہ حضرت الانفس الشح، ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پہ جمع کیا، تمام جانوں. اب سوال یہ ہے، بعض دیکھیں انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. پرانے زمانے کا اسکالر جب شوہا کو ایکسپلین کرتا ہے تو اسے بخل کہتا ہے، مگر خدا تو تمام جانوں کا ذکر کر رہا ہے. جانور میں کیا بخل؟ ایک چونٹی میں کیا بخل ہوگا؟ ایک بلی میں کیا بخل؟ بخل تو انسان کے ساتھ مخصوص ہے، مال اور پیسے کے ساتھ مخصوص ہے. ایک سٹنجی ہولڈنگ آف منی کو بخل کہتے ہیں، مگر خدا کو تخصیص تو نہیں کر رہا انسانوں سے. وَأُحْضِرَتُ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم نے تمام حیات جانداروں کو بخل جان پہ جمع کیا. اور اس کا اب دیکھیے کہ بہترین even those people who study the instinctive life of human beings, they all agree on one thing, that the only basic instinct جو ہے, the first ever instinct in all the living human beings is the survival. اپنے بقا کی خاطر they must react well. I am only giving you the literal translation. میں کوئی تعویل نہیں دے رہا، ہماری بدقسمتی تعویل ہے. میں اب آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال. خدا نے قرآن میں کہا ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ ہم بلند ہوئے آسمانوں کو اور وہ دخان تھے. اب دیکھیے میں آپ کو ترجمے کی بدقسمتی بتاتا ہوں جہاں سے ہمارا سارا موقف ٹوٹا. ایک عالم نے ترجمہ کیا دھواں تھا، ایک اور آنے والے کہ ہم بلند ہوئے آسمانوں کو اور وہ دخان تھا. اللہ نے کہا. عالم نے ترجمہ کیا، اس نے کہا ہم بلند ہوئے آسمانوں کو وہ دھواں تھا. دوسرے عالم نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا، اس نے کہا ہم بلند ہوئے آسمان وہ دھواں سا تھا. دخان doesn't mean it all at all. آپ ابن عباس سے پوچھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویل قرآن بخشی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے
کہ دخان سے مراد